سلامت و آباد رہنا۔ اور پھر ہم نیند کی بلند منزلوں کو طے کرتے ہوئے پھر اس منزل پہ پہنچیں گے کہ اگر کوئی کسی شب کو کسی بستر پہ سو جائے تو وہ جو بار بار کی سنی ہوئی باتیں ہیں اس میں بھی مجھے کچھ نئے حوالے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں، کچھ نئے زاویے رکھنے ہیں۔ تو اب ذہن آمادہ ہے نا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مجھے جو شروع کی اجنبی گفتگو کرنی ہے اس سے آپ گھبرائیں نہیں۔ نیند کی حقیقت کیا ہے؟ یہ شب بیداری ہے۔ بیدار کے معنی یہ ہے کہ آپ نیند میں نہیں ہیں۔ تو جو نیند میں ہو وہ فلسفیانہ سطح پر کہاں ہوتا ہے؟ نیند کی تعریف یہ ہے کہ نیند جو حواس کو منقطع کر کے تعطل میں لا کے اس کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے توڑ کے آپ کے شعور پہ غالب آ جائے، یعنی نیند ہے بے شعوری کا نام، بیداری ہے شعور کا نام۔ اب اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں تو گھبرانا نہیں۔ نیند بے شعوری ہے، بیداری شعور ہے، شین پہ پیش ہے، عام طور پہ شعور تلفظ کیا جاتا ہے، چلیے یہی صحیح۔ بیداری شعور ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہیں، کس مقام پہ تشریف فرما ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا رد عمل دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نیند میں ہو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اب توجہ رکھیے گا حضرت والا، جب یہ طے ہو گیا کہ نیند نام ہے شعور سے نکلنے کا، بیداری نام ہے شعور میں رہنے کا، تو اصل تعریف ہوئی شعور میں رہنا یا شعور میں نہ رہنا۔ تو اب کیفیت پہ نہ جانا، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھیں کھلی ہوں، چل پھر بھی رہا ہو، لیکن شعور میں نہ ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نیند میں ہو لیکن شعور کے عالم میں ہو۔ نیند جسے دنیا اتنا آسان سمجھتی ہے وہ اتنا مشکل امر ہے، تو اللہ نے اسی لیے تو یہ ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت پڑھی تھی میں نے کہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لباس اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے تمہارے لیے کہ تم آرام اور سکون حاصل کرو۔ اور سورہ روم 30واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس میں اللہ نے نیند کو کم حیثیت نہ سمجھو، بیداری کو کم حیثیت نہ سمجھو۔ اللہ نے سورہ روم 30واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اور دیکھو اس اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ تمہارا رات میں اور دن میں جو سو جانا ہے، یعنی یہ سو جانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن ان کے لیے جو غور کرتے ہیں، جو نیند میں زندگی بسر نہیں کر رہے۔ لوگ نیند میں زندگی گزارتے ہیں۔ مجید امجد نے کہا تھا کہ لوگ نیندوں میں تیرتے پیکر زنگ کے پھول شاخ آہن پر، اور جب رئیس فروغ نے کہا تھا کہ پھول زمین پر گرا پھر مجھے نیند آ گئی، دور کسی نے کچھ کہا پھر مجھے نیند آ گئی، رات بہت ہوا چلی اور شجر بہت ڈرے، میں بھی ذرا ذرا ڈرا۔ کیوں؟ تو آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھے۔ کیا نیند آ گئی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ موت آ گئی۔ نیند اور موت اتنے ملتے جلتے استعارے ہیں کہ جو نیند میں ہے وہ عارضی موت میں ہے، جملہ ضائع نہ جائے، اور جو موت میں ہے، میرا جملہ ضائع نہ جائے، جو نیند میں ہے وہ عارضی موت میں ہے، اور جو موت میں ہے وہ مستقل نیند
میں ہے، لیکن ان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دنیا سمجھے کہ وہ سو رہے ہیں لیکن وہ جاگتے ہیں، دنیا سمجھے وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں۔ اور یہ سورہ کہف ہے، 18واں سورہ قرآن مجید کا، 18ویں آیہ مبارکہ، تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم سمجھو گے وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ تو سو رہے ہیں۔ یہ اصحاب کہف ہیں۔ نیند اور موت، موت مستقل نیند، نیند عارضی موت۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، میں موضوع سے آگے بڑھ کے متصل ہو رہا ہوں، یعنی مجلس کے موضوع سے ابھی تو بین الاقوامی انداز میں بات کر رہا ہوں۔ نیند عارضی موت، موت مستقل نیند۔ لیکن ایک اور فرق بھی ہے کہ نیند میں انسان خواب دیکھتا ہے، موت میں کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ نیند اور موت کا فرق یہ ہے کہ نیند میں خواب ہے لیکن موت میں خواب نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر نیند میں خواب ہو، اور خواب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بس مجھے اب متصل ہو جانا اس لیے کہ آپ کی طبیعتیں ذرا سی آمادہ ہو کے پھر گھبرا گئی ہیں، ورنہ میں آپ کو اور بتاتا کسی منزل پہ جا کر، لیکن ایک بات تو پھر بھی بتا کے رہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، خواب میں بھی فرق ہوتا ہے، ہر خواب ایک جیسا نہیں۔ اچھا، کہنے والے نے تو یہی کہا تھا، یہ سورہ صافات ہے، 37واں سورہ قرآن مجید کا۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میں اپنے ہر ذہین سننے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ذبح کرنے کے لیے خواب کی دلیل کیا ہے؟ ہے کوئی آج عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ میں جا کے یہ کہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہستی مجھے حکم دے رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بھائی کو ذبح کر دو؟ ابراہیم بھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور جتنی قربانیاں یہودیت سے نصرانیت، نصرانیت سے اسلام تک دی جاتی ہیں، کہا اس لیے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن مانتے سب ہیں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا۔ تو آج ہے کوئی سنت ابراہیمی پہ چلنے والا کہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ خواب کو کیسے توثیق کرو گے، کیسے ویریفائی کرو گے، کس لیبارٹری میں جا کے چیک کرواؤ گے کہ خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ہو سکتا ہے یقیناً خواب میں کسی کو حکم ہوا ہو، لیکن دنیا کی ہر عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارا خواب حجت نہیں بن سکتا۔ تو کیا اب بھی مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب خواب کی بات ہوتی ہے تو ہر عدالت یہ کہتی ہے کہ عام بشر کا خواب اور ہے، نبی کا خواب اور ہے؟ تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب تو خواب میں نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں نبی جیسا کیسے؟ تھکا نہیں، مل کے بولو اگر بولنا ہے۔